وہ سمندری روڈ میں اپنی غریبی کرتا تھا, مزدوری کرتا تھا, ڈرائی فروٹ کا اس کا کام ہے. اور ہمارے جو بچے کے ساتھ ہمارے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہوا ہے اور ناحق ہوا ہے, جس کو قتل کیا گیا ہے اور ناجائز کیا گیا ہے, کیونکہ ایک مونگ پھلی کے دانے پر قتل کیا گیا ہے کہ اس نے اس کو نہیں دی. اس نے کہا بھائی مونگ پھلی کیوں دوں بھائی, یہ ایک گنڈا گردی ہے, دہشت گردی ہے, اس کو دہشت گردی کہتے ہیں. یہ قتل نہیں ہے, دہشت گردی ہوئی ہے, اس کو قتل کر دیا گیا ہے. اور وہ بچے اس کے غریب کے, تو وہ تو خود بہت غریب آدمی ہے, اس کا باپ بھی جو ہے وہ بھی غریب, نہایت ہی غریب آدمی ہے, جو اپنا بسر گزارا اس بچے کے سر پر کرتے تھے. وہ اتنے ہی غریب تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. یہ لوگ حق کے لیے کھڑے ہیں, ہمیں انصاف چاہیے. محترمہ مریم نواز صاحبہ سے چاہیے, جس پر ہمیں بہت توقع ہے, جو کہ سی ایم پنجاب ہے, اور ہمیں اس پر بہت فخر ہے. ہمیں انصاف چاہیے, انصاف چاہیے. ہم انصاف کے لیے آئے ہیں, جب تک ہمیں انصاف نہیں ملتا ہم نہیں جائیں گے. ہمیں ابھی تک ہمارے جو ملزمان ہیں وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. اتنا ظلم ہوا ہے کہ اتنا ظلم کبھی پاکستان میں نہیں ہوا. السلام علیکم ناظرین, نائل نیوز ایچ ڈی کے پلیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا میزبان مزمل اشرف. ناظرین, فیصل آباد میں ایک اندھوناک واقعہ پیش آتا ہے. ایک مونگ پھلی فروش کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا جاتا ہے کہ اس نے گاہک کو فری میں مونگ پھلی اٹھانے سے منع کیا تھا. اس حوالے سے جو پٹھان برادری ہے انہوں نے کل احتجاج بھی کیا. ہمارے ساتھ عامر بھائی موجود ہیں جو کہ گھنٹہ گھر میں بہت بڑے تاجر ہیں, اور ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں اور ان کے کیا کیا مطالبات ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, الحمدللہ. میں عامر بھائی مجھے یہ سب سے پہلے بتائیے کہ یہ واقعہ ہے کیا, کیسے پیش آیا, کیا اس کی تفصیلات ہیں؟ جی دیکھیے, یہ فیصل آباد میں سب سے بڑا افسوسناک واقعہ ہے. مطلب کہ فیصل آباد میں پوری دنیا میں گاہک آتا ہے, دکاندار سے مونگ پھلی چیک کرتا ہے, مونگ پھلی جیبی میں ڈالتا ہے. دکاندار اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرا چھوٹا سا ریڈی ہے, ٹھیک ہے, آپ مونگ پھلی ایسے اٹھا کے نہ کھائے, ٹھیک ہے. وہ پھر آج کل ماشاءاللہ سی کا دور ہے, ٹھیک ہے, اس نے مونگ پھلی اٹھائی, جیبی ڈالی, دکاندار نے کہا یہ دھنا کرو, تو اس نے جو سا گن اٹھائی اس کو مار دیا. دو بھائی تھے, ایک جو قتل ہو گیا, ایک ابھی بھی لائٹ اسپتال میں بہت سیریس. تو اس کی مطلب ویسے دیکھا جاتا ہے کہ آپ بھی ڈرائی فروٹ کا کام کرتے ہیں, تو لوگ جو ہیں وہ فری میں بھی سامان لے کے چلے جاتے ہیں, چیک کرنے کے بہانے فری لے لیتے ہیں. تو ایسے میں کتنا جو سامان ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے, کتنے پیسوں کا نقصان ہوتا ہے ایک عام ڈیلر کو؟ جی دیکھیں, ہماری جو الحمدللہ دکانیں ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں اگر کوئی بھی ہمیں کوئی بات نہیں, لیکن وہ چھوٹا سا دکاندار, اس کی چھوٹی سی ریڑھی ہے, اس کی بیوی ہے, بچے ہیں, اور والدہ بھی ہے, بزرگ بھی ہے ان کے ہیں. لیکن اگر چھوٹی سی ٹیے میں اگر آپ جب جیبی میں ڈالتے ہو تو خواہ اس کو نقصان بھی ہوگا, اس کا دل بھی جھکے گا. حالانکہ وہ کہہ رہے اس کو کہ بھائی جان آپ یہ جیبی میں نہ ڈالو, یہ ہمارا اس میں نقصان ہے, ہمیں اس میں کچھ نہیں بچتا, ٹھیک ہے. اس کو کیا ہے, اس نے یہ بات کی ہے, ادھر سے جو ہے وہ بدماش تھا, پتہ نہیں کیا تھا, اس نے اٹھایا, اس کو بھی مارا, اس کو بھائی کو بھی مارا. وہ بیچارہ کل سے شہید ہو گیا. جو اس کا بھائی ہے وہ بھی لائٹ اسپتال میں زیر علاج ہے. صحیح ہے. تو تمام برادری نے احتجاج بھی کیا اور اظہار یکجہتی کے لیے اکٹھے بھی ہوئے, اس کا ابھی تک کیا رسپانس آیا؟ دیکھیں ابھی تک اس کو کوئی رسپانس نہیں آیا. ہمیں وزیر اعلیٰ سے اور آئی جی پنجاب سے اور وزیر اعلیٰ سے, آر پی او سی پی او سے ہمیں یہ مطالبہ ہے کہ یہ جو ان سے ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اس پہ جو ان سے ہمیں انصاف چاہیے. ہمارے جو بڑے ہیں ہم ان کا جرگہ بٹھایا ہوا ہے, جو انشاءاللہ وہ ہمارے بڑے کہیں گے ہم انشاءاللہ احتجاج بھی اپنا کریں گے, ہم اپنے حق کے لیے لڑیں گے, کیونکہ ہمارا بھائی ہمارا نہیں, ہم سب کا بھائی تھا, ٹھیک ہے. وہ بہت اچھا خوبصورت لڑکا تھا, اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, ہمیں انصاف چاہیے. جیسے اب ہمارے بڑوں نے ہمیں آواز دی ہے, انشاءاللہ ہم احتجاج کریں گے, ہم جو ہم سے ہو سکے انشاءاللہ ہم کریں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے, تو یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. صحیح ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو شخص ہے اس کا کوئی پہلے کوئی دشمنی وغیرہ تو نہیں تھی؟ کوئی بھی نہیں تھا یار, ایک ریڑھی والے کی کیا دشمنی ہو سکتی ہے. ریڑھی والا بیچارہ آتا ہے, اس کی بہن کی شادی تھی, آج اس کی بہن کی شادی تھی, آج اس کی بہن کی برات تھی. اب اس سے حساب لگا رہے, آج اس کی بہن کی برات تھی تو اس کے ساتھ یہ ظلم پیش آیا. اب کوئی بھی افسران نہیں بول رہا, ہم یہی کہہ رہے ہمیں ٹائم دو, ٹائم دو. کل انہیں 8 بجے کا ٹائم لیا, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہمارے جو ان سے بڑے ہیں, ہمارے جو مشران ہیں, وہ انہوں نے جرگہ بٹھا کے بیٹھے ہیں, انہوں نے جیسے ہمیں کال کی بازی, انشاءاللہ ہم اپنا احتجاج پورا من کر رہے ہیں. صحیح ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ اس طرح کے واقعے بہت دیکھنے کو ملتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ایک واقعہ دیکھا تھا کہ صرف 20-30 روپے پہ جھگڑا ہوا
اور ایک شخص نے دکاندار وہ بھی 2 بھائیوں کو مار کے چلا گیا. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ کیا عدم برداشت ہے یا پھر ہم ایز اے سوسائٹی کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یقین کرے انسان کی کوئی قیمت بات ہے سب. ایک مونگ پھلی کا دانہ مطلب وہ اس نے 20 کی اٹھائی ہوگی 30 کی آپ نے اٹھائی ہوگی, مطلب اس نے آپ کو یہی کہا کہ یار بھائی نقصان ہے نہ اٹھاؤ. بات ہے سمجھ یار اس نے آپ کو اچھی بات کیا, اس کے مسالے کا نقصان ہے. بات ہے سب آپ نے اتنی بات پر آپ اس کو اٹھاتے ہو قانون, اس کو مارتے ہو, اس کو بھائی کو مارتے ہو. دیکھو نا آپ اس کو پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھو, اس کی بیوی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کے بھائی ہے, اس کا ابو بھی بیچارہ بیمار ہے, ٹھیک ہے, وہ ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے, اسی گھر میں والدہ بھی ہے, وہ بھی ہے. آپ نے تھوڑی سی مونگ پھلی کی خاطر اس بیچارے کو مار دیا, اس کو بھائی کو بھی مار دیا. یہ یقین کہ بہت زیادتی ہے. ہمیں وزیر اعلیٰ سے میں بار بار کہہ رہا ہوں, وزیر اعظم سے, وزیر اعلیٰ سے ہمیں جو ہے اس کا انصاف چاہیے. اگر آپ نہیں کہ ہم اپنا جو ہے وہ کریں گے, جو ہمارے مشران نے نہ جرگے پہ کہا انشاءاللہ ہم اپنا احتجاج کریں گے, ہم اپنا حق کے لیے لڑیں گے انشاءاللہ. تو ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں اور ہمیں کوئی نہیں چاہیے. صحیح ہے. آخر میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جیسے ماشاءاللہ پرامن احتجاج آپ سے توقع کیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ مزید آپ کس حد تک جائیں گے اگر انصاف میں ڈیلے ہوتا ہے؟ انشاءاللہ ہمارے جو مشران ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا ہم اس فیصلے پہ چلیں گے, کیونکہ وہ ہمارے بڑے ہیں, ٹھیک ہے, وہ انہوں نے جو مشورہ کیا ہم انشاءاللہ اس پہ چلیں گے. صحیح ہے. تو گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یا کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ میں وزیر اعلیٰ سے یہ کہوں گا کہ آپ جب شروع پہ آئے تھے آپ نے کہا سی سی ٹی فلانا ہے, سی سی ٹی فلانا ہے. میں یہ حیران ہوں اب سی سی ٹی کہاں گئی. سی سی ٹی ماشاء اللہ شروع میں آئی ہے, بہت اچھے اچھے کام کیے, ہمیں بہت فخر ہو رہا تھا کہ ہماری جو سے ہماری بیوی, ہماری بہنیں اب ماشاء اللہ ٹھیک گھومیں گی, اچھی گھومیں گی. لیکن اب سی سی ٹی کہاں گئی. بات ہے سمجھ, دیکھو نا ایک چھوٹے سے واقعہ بھی اتنا ہو گیا, اب سی سی ٹی نظر ہی نہیں آ رہی. ہمیں سی سی ٹی جو چٹھا صاحب ہے ہم اسے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, اس کے جو سے ہمیں انصاف چاہیے, اور ہم یہی اپنا انصاف مانگ رہے ہیں بس. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یقیناً ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح محض چند مونگ پھلی کے دانوں کو مفت میں کھانے کے لیے انہوں نے یہ قتل کر دیا, اور جو ریڈی بان تھے ان کی بہن کی بھی شادی تھی, بارات تھی آج, اور وہ بارات بھی, وہ شادی والا گھر ایک ماتم میں صف ماتم بھی چکی ہے وہاں پر. اور آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. فی الوقت مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.